الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصلى الله وسلم. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک اور پھر سید الایام جمعہ کا دن یہ نصیب فرمایا۔ یہ اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ کی ہر نعمت ہی بے مثال ہے، با کمال ہے۔ پھر وہ نعمتیں کہ جن کو اللہ خود نعمتیں کہہ کر گنوا رہے ہیں، ان کا کیا کہنا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، یعنی اس کی عظمت پہچانو۔ اس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح دلائل بھی ہیں، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان، غلط اور صحیح کے درمیان امتیاز بھی ہے۔ انسانی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اور بنیادی چیز ہمیں ہدایت چاہیے ہوتی ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے سیدھا راستہ۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں جو کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر ایک ہی دعا ہے بس۔ سورہ فاتحہ کو قرآن پاک کا خلاصہ کہا گیا، تو جو مقصودی بات ہے وہ اس میں ایک ہی ہے۔ جیسے ہم درخواست لکھتے ہیں نا، یا خط لکھتے ہیں، تو اس میں جب خط لکھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے انشاء پردازی کی کتب میں، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ شروع میں تمہیدی کلمات ہوں گے، خیر خیریت، یہ وہ فلاں فلاں،
کافی عرصہ ہو گیا آپ کا خط نہیں آیا، میں نے چاہا کہ حال احوال معلوم کر لوں. پھر آگے چل کر مقصودی بات ہوتی ہے کہ اصل جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے خط لکھا ہے یا درخواست آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، وہ بات کیا ہے. تو وہی اصل بات ہوتی ہے. پورے خط کے مضمون میں اصل بنیادی بات وہی ہوتی ہے. تو سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ، اور سورہ فاتحہ میں پھر جو مقصودی بات ہے، مقصد اصلی ہے، اصل بات جو ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے. یعنی یہ اتنی ضرورت ہے، اتنی بڑی ضرورت ہے ہماری کہ اللہ ہمیں انہیں پتہ ہے کہ یہ غافل لوگ ہیں، انسان غافل ہے اور یہ بھول جاتا ہے، نسیان بھی ہے اس کے ساتھ، لالچ بھی ہے، غفلت بھی ہے، بہت ساری فالٹ ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے انسان کے بیان فرمائے قرآن پاک میں. اس لیے اس نے ہمارے اوپر نہیں چھوڑا، یہ بھی اس کا کرم ہے. اس نے اس دعا کو ہمارے لیے لازمی اور کمپلسری قرار دے دیا کہ جب تک یہ دعا نہیں مانگو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. نماز ضروری ہے، 5 نمازیں پڑھنا ضروری ہے دن میں، لیکن اس 5 نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو جب تک یہ دعا نہیں مانگو گے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر اس دعا کا مانگنا ضروری قرار دے دیا کہ مجھ سے مانگو، ہدایت مانگو، کیونکہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. تو ہدایت یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. ہمیں دین کے معاملات میں بھی ہدایت چاہیے ہوتی ہے، اور ہمیں دنیا کے معاملات میں بھی ہدایت چاہیے ہوتی ہے. ہدایت کیا ہے؟ صحیح راستہ، سیدھا راستہ، درست فیصلہ. ہم صبح سے شام تک بہت سے فیصلے ہمیں کرنے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام آج کروں کہ نہ کروں. حتیٰ کہ ہماری جو گھر کی مستورات ہیں وہ بھی فیصلے کرتی ہیں کہ آج کیا پکایا جائے، آج یہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے. تو قدم قدم پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی. تو اس فیصلے میں صحیح نتیجے تک انسان پہنچ جائے، صحیح بات اس کے ذہن میں آ جائے، یہ ہدایت ہے. تو ہدایت ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ بس پوری ہو گئی، نہیں، بلکہ قدم قدم پر ہدایت کی اور اللہ کی رہنمائی کے ہم محتاج ہیں. تو فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. تو یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں بھی یہ بات فرمائی. تو یہاں غور کی بات یہ ہے کہ رمضان اور قرآن، یہ 2 چیزیں ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر کے دکھا دی ہیں. تو اس میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو یوں سمجھیے کہ رمضان جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، عطا کا بہانہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں جو 11 مہینے وجود میں نہیں آتی یا ظہور میں نہیں آتی، وہ رحمتیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں ارزاں کر دیتے ہیں، بالکل فری کر دیتے ہیں، بغیر کسی خاص مشقت کے وہ نعمت انسان کو مل رہی ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، 3 درجے تھے ممبر کے. آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، خطبہ ارشاد فرمایا، تشریف لائے نیچے، کہ آج آپ سے ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا آپ کے، اس میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ حضور کے عمل کو بڑی گہرائی سے مشاہدہ کیا کرتے تھے کہ آپ کس موقع پر کیا کام کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اس کو سمجھا کرتے تھے. تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کام کیا ہے، تو ایسے کیا بات تھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام، فرشتوں کے سردار،
فرشتوں کے سردار وہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر ایک دعا کی، یا کہہ لیجئے بد دعا کی۔ فرمایا ہلاک ہو جائے، یعنی بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا ایک دفعہ آیا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں تو بارہا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ مزید بھی عطا فرمائے، جب تک اس کو منظور ہے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سہولت کے ساتھ یہ نعمت بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، بار بار نہیں آیا، ایک دفعہ ہی آیا، اور وہ پھر اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، کتنا ہی بد نصیب آدمی ہے وہ۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل امین علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ بد نصیب ہے وہ آدمی، ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، خدمت کے محتاج ہو گئے، دل جوئی کے محتاج ہو گئے، لیکن وہ جنت نہ کما سکا، جنت نہ کما سکا۔ اور تیسرے درجے پر یہ جب قدم رکھا تو فرمایا کہ جبریل امین نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ تو جو تینوں چیزیں ہیں یہاں دیکھیں، بہت جو ہے وہ نازک بات ہو گئی ہے یہ کہ جبریل جو فرشتوں کے سردار، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہ کا ان کا تصور ہی نہیں ہے، ان کے سردار، اللہ کا کتنا قرب حاصل ہے ان کو، اور وہ کر رہے ہیں دعا، انہوں نے دعا کی اور اس دعا پر جو آمین لگا کر مہر لگائی ہے، آمین مہر ہے گویا کہ ہاں ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، اللہ ایسا ہی کریں۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ یہ کر دے۔ آمین خود ایک دعا ہے، آمین خود ایک دعا ہے۔ تو وہ جو آمین کہی ہے وہ کس نے کہی ہے؟ وہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ دیکھیں نا، ہم دعا کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں چلو کسی بزرگ سے دعا کرواؤ، بوڑھے والدین سے دعا کرواؤ، کسی بڑے برادری کے بڑے آدمی سے دعا کرواؤ کیونکہ وہ اللہ کا قرب اس کو حاصل ہے۔ تو جو ایسے دعا کے مرتبے بڑھتے جاتے ہیں، ہمارا قبولیت کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، امید بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ہاں ہاں یہ دعا انشاءاللہ قبول ہو گئی۔ تو اب آپ یہ فرمائیے کہ اس کائنات میں اس سے بڑی مرتبے والی دعا کون سی ہو سکتی ہے کہ جبریل دعا کر رہے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی 100% سے بھی زیادہ اس دعا قبول ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو تینوں چیزوں میں آپ نے یہ دعا، اتنی سخت دعا کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ یہ انتہا ہے، یعنی ان تینوں موقعوں پر والدین جب بوڑھے ہو جائیں، رمضان زندگی میں آ جائے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی زبان پر آئے، یہ تینوں موقع ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں اللہ کی رحمت انسان کے اتنی قریب آتی ہے، اتنی قریب آ جاتی ہے، اتنی قریب آ جاتی ہے کہ مزید اب قرب کا کوئی اور درجہ باقی نہیں رہ جاتا۔ یعنی اس سے آگے کیا ہوگا پھر؟ جیسے آدمی کسی کو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، یار اس سے آگے میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے، تم بتاؤ، اب تم بتاؤ، میں نے تمہارے لیے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ بچہ امتحان میں فیل ہو گیا، کھیلتا رہا تو والد اس کو بٹھا لیتا ہے، اچھا دیکھ بیٹا، تو نے فلاں ڈیمانڈ کی، میں نے پوری کر دی، تو نے کہا مجھے کمپیوٹر چاہیے، میں نے لے دیا،
تو نے کہا مجھے فلاں اکیڈمی میں ٹیوشن چلائی، میں نے لگوا دی. تو نے کہا مجھے فلاں اسکول میں داخلہ چاہیے، میں نے دلوا دیا. مجھے فلاں ٹیچر کے پاس میرا پیریڈ ہونا چاہیے، میں نے کروا دیا. اب بتا اس سے آگے میں کیا کر سکتا تھا تیرے لیے؟ اب بھی تو فیل ہو گیا، اب بھی تو ناکام ہو گیا. یعنی ایسی کیفیت کہ اس سے آگے اللہ کی رحمت اتنی قریب اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں اللہ کی عطا کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. بارش یعنی بارش کسی کے اوپر دیکھیے فرق نہیں کرتی، اللہ کی عطا ہے نا، اللہ کی عطا ہے. انسان فرق کرتا ہے لیکن اللہ کی عطا فرق نہیں کرتی. جب ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ میں نے صرف پوش ایریوں میں جانا ہے، زیادہ جہاں پیسہ ہوتا ہے، جہاں سے زیادہ بل مجھے آتا ہے وہاں زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لوگوں کو، یہ نہیں دیکھتی. وہ برابر ساری دنیا کو سیراب کرتی ہے. تو اسی طریقے سے بارش اللہ کی رحمت جو ہے وہ جیسے گلستان پر، چمن پر، پھولوں پر برستی ہے، ایسے وہ روڑی کوڑی پر بھی برستی ہے. وہ کوئی فرق نہیں کرتی. اللہ کی عطا وما کان عطاء ربک محظورا، اللہ کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. یعنی اس بارش سے دیکھیں جب بارش ہوتی ہے ہماری تو اس میں ہم اپنے آپ کو بچائیں تو بچتے ہیں، ورنہ اگر ہم نارمل زندگی گزار رہے ہوں، چل رہے ہوں اپنے کاموں میں، تو اس بارش سے ضرور ہمیں حصہ مل جاتا ہے. تو اس بارش سے انسان جو بھیگا نہیں ہے کسی بارش سے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے خود نیت ہی نہیں کی، بلکہ اس نے بچنے کی کوشش کی ہے، اللہ کی رحمت سے بچنے کی کوشش کی ہے. وہ کسی چھپر کے نیچے چلا گیا، کسی کمرے میں چلا گیا، یا وہ اس طریقے سے بارش میں باہر آیا کہ اس نے پورا جسم ایسے اپنا کور کر لیا، جیسے آج کل کورونا میں ڈاکٹر جو ہے نا وہ اپنا جسم کور کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ذرہ، کہیں سے کوئی ہوا کا جو ہے وہ جراثیم کا نہ آ سکے ان کے اندر. تو یا تو ایسا ہو گیا کہ بارش اللہ کی برس رہی تھی لیکن اس بندے نے اپنے آپ کو پوری طرح سے کور کر لیا، ڈھانپ لیا کہ نہیں مجھے رحمت خداوندی نہیں چاہیے. تو اس سے بڑا معروم آدمی کون ہے؟ ورنہ اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. اور دوسری چیز والدین کی دعا ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے، دنیا سنور جاتی ہے اس کی، آخرت بھی سنور جاتی ہے اس کی. اور اگر خدا نخواستہ بد دعا لگ جائے تو دونوں جہان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے لیے. والدین کی دعا لینی چاہیے، بد دعا نہیں لینی چاہیے. فرمایا کہ والد کی جو دعا ہے اس کے درمیان چند دعائیں ایسی ہیں جن کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، رکاوٹ نہیں ہے، جن میں سے ایک والد کی دعا ہے. اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی یہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے، یہ ایک ان کے پاس یوں سمجھیے کہ ایک طاقت ہے، اس کا بے جا استعمال نہ کریں. جیسے فوجی کو سرکار پہلے ٹرین کرتی ہے، پھر اس کو گن دیتی ہے، بندوق پھر اس کے ہاتھ میں پکڑائی جاتی ہے اور اسے بس سمجھایا جاتا ہے کہ تیرے بندوق کا یہ موقع ہے، بس دائیں بائیں اس کو استعمال نہیں کرنا، کرے گا تو تیری خیر نہیں ہے، تیرے لیے نقصان ہو سکتا ہے. اس کے پاس ایک چیز تو ہے، صحیح استعمال ہو جائے گی تو وہ اس کے لیے نشان حیدر ہے، اگر غلط استعمال ہو گئی تو اس کے لیے پھانسی ہے. ایک فوجی کے پاس بندوق ہے، صحیح استعمال ہو گیا تو اس کو شجاعت کا تمغہ مل جائے گا، اگر غلط استعمال ہو گئی تو اس کے لیے پھانسی ہے، یہ ذلت ہے، ذلت کا سامان ہے. تو ایسے والدین کے پاس بھی یہ اللہ نے خاص بات دی ہوتی ہے والد کو کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان فرمایا کوئی حجاب نہیں ہے، تو اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس لیے منہ سے بد دعا نہ نکالیں. کیوں؟ اس لیے کہ جوش میں آ کر، جذبات میں آ کر، تنگ ہو کر، زچ ہو کر، بہت زچ کر لیا آپ کو اپنی اولاد نے اور بیٹے نے، اور آپ نے جناب منہ سے بد دعا نکال دی. پنجابی میں ایک مسئلہ ہے، ٹوٹیاں باواں گل لوں. جب بازو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کہاں جاتا ہے؟ گلے میں آ جاتا. پہلے وہ بازو آپ کا سہارا بن رہا تھا،
اب آپ اس بازو کو اٹھائے پھر رہے ہیں. تو کہیں زچ ہو کر اولاد کی کسی حرکت سے آپ نے زبان سے کوئی کلمہ نکال دیا اور وہ ہو گیا قبول تو ہو جانا ہے اس نے. اب مصیبت کس کے لیے ساری زندگی کی؟ پھر روتا پھرتا ہے آدمی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کہاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. اس لیے ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ. تو یہ بزرگوں کی خدمت میں ایسی بڑی کام کی باتیں ملتی ہیں. اصل میں قرآن و حدیث ہی ہوتا ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے جو مل جاتا ہے. اب یہ دعا جو حدیث میں آتی ہے کہ والد اور دعا اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، اسی کی حضرت نے ایک عملی مثال بتائی. ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جی میرا بیٹا ایسا ہے، ویسا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے دے، سیدھا دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، لیکن دیکھنا بات سننا، تو بد دعا نہ کر دینا. میں تو دعا کروں گا لیکن تو بد دعا نہ کر دینا، اس لیے کہ میں اگر دعا کرتا بھی رہا اور تو نے بد دعا کر دی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تیری بد دعا ہی آگے جائے گی، میری دعا نہیں جائے گی. تو یہ بتا دیا کہ اپنی اس استعداد کو، اپنی اس صلاحیت کو پہچاننا چاہیے. اس لیے اولاد کے لیے ہمیشہ دعا ہی کرنی چاہیے، اور والدین دعا ہی کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے، شیطان ہے، انسان کو جذبات میں لے آتا ہے تو وہ بد دعا بھی کروا دیتا ہے، پھر یہ بد دعا واپسی نہیں آئے گی، مشکل ہو جائے گی بہت زیادہ. تو تیسری چیز جو فرمائی وہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آدمی درود نہ پڑھے. کتنی بڑی بے مروتی، کتنی بڑی بے ناشکری، کتنی بڑی جو ہے وہ زیادتی کی بات ہے کہ دیکھو انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے کچھ تجارت کی، وہ بھی بانٹ بونٹ دی. اپنے پیٹ کے لیے کبھی کوئی کام کیا؟ نہیں کیا. اپنی اولاد کے لیے کوئی جائیداد بنائی ہو؟ نہیں بنائی. بلکہ فرمایا ما ترکناہ صدقہ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا میں اول تو ان کے پاس مال ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، رکھتے ہی کچھ نہیں ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خازن تھے، تو آپ ان سے فرماتے تھے انفق یا بلال، بلال جو مال آئے خرچ کر دیا کرو. ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش کے مالک سے تنگی کا اندیشہ نہ کرنا. اور ایک دفعہ آپ نے نماز میں فرمایا کہ مجھے 1 درہم نے مشغول کر دیا جو میرے پاس بچ گیا تھا کہیں. آپ نے اس کو پہلے خرچ کیا، پھر واپس دوبارہ تشریف لائے اور آ کر نماز ادا فرمائی. تو دنیا کے ساتھ تو ان کا تعلق نہیں ہوتا کوئی. اور پھر جو مال بظاہر دنیا میں رہ بھی جاتا ہے ان کے پاس تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ما ترکناہ صدقہ، وہ ہماری وراثت نہیں ہے، وراثت نہیں ہوتا، نبی کی وراثت نہیں ہوتی. جو کچھ وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ بیت المال ہوتا ہے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے، عام انسانوں کے ساتھ نہیں ہے. تو اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ اولاد کے لیے الٹا کیا. فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا جو روزی ہے اس کو گزارے والی کر دے. بس اتنا نہ ہو کہ ان کے پاس فراخی ہو جائے، یہ دنیا میں مشغول ہو جائیں. تو پھر کیا کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا تو آپ نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک بندوں پر بھی اللہ سلام تھی. یعنی وہ موقع معراج کا کہ جہاں دیکھیں ہم کسی سے کہتے ہیں یار وہ فلاں بزرگ کے پاس جا رہے ہو نا، یا فلاں موقع پر اجتماع پر جا رہے ہیں کسی موقع پر، تو میرے بھی دعا کرنا. تو واپسی پر پوچھتے بھائی دعا کی؟ کہتے ہو یار مجھے یاد ہی نہیں رہا مجھے. یعنی وہاں میں اتنا گم ہو گیا، اتنا میں محو ہو گیا اپنی دعاؤں میں یا اپنی کسی بات میں کہ مجھے یہ بات ذہن سے نکل گئی. لیکن دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ آپ نے معراج کے موقع پر، کہ جس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی موقع ہو نہیں سکتا اس دنیا میں رہتے ہوئے، سب سے زیادہ قرب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اس موقع پر آپ نے امت کو یاد رکھا ہے. اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کتنی لمبی دعا کی ہے.
سجدوں میں پڑھ پڑھ کے آپ دعائیں کرتے رہے امت کے لیے. اور قیامت والے نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ نے ہر نبی کو دعا کا اختیار دیا ہوتا ہے. تو باقی ہر نبی نے وہ دعا اپنی زندگی میں مانگ لی، لیکن میں نے اس دعا کو بچا کے رکھا. کہاں کے لیے؟ قیامت والے دن کے لیے، کہ وہاں میں امت کی سفارش میں اس دعا کو استعمال کروں گا. اور پھر جہاں 3 دعائیں فرمایا کہ میں نے مانگی تھی، جن میں سے ایک قبول نہیں ہوئی، 2 قبول ہو گئی. ایک ان میں سے یہ تھی کہ یا اللہ میری امت کو کبھی بھی عذاب سے ہلاک نہ کرنا، ایسا کوئی دشمن ان پر نہ آ جائے کہ جو ان کی جڑ اکھاڑ دے. ایسا نہیں ہوگا. قیامت تک بھی امت مسلمہ کی حفاظت کی گارنٹی اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دے گئے. اس لیے چھوٹے موٹے جھٹکے تو آ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی دشمن بھی آ سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر پوری امت ختم ہو جائے، نام و نشان ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس امت کی حفاظت کی دعائیں حضور مانگ کر چلے گئے. تو جو ہمارے لیے اتنا رہے، مانگتے رہے. آپ نے قربانی کی ایک موقع پر، تو فرمایا ھذا من محمد و آل محمد و ھذا من امت محمد، کہ 2 جانور ذبح فرمایا کہ یہ میری جانب سے، میرے گھر والوں کی جانب سے، اور یہ یا اللہ میری امت کی جانب سے. تو ہر موقع پر آپ نے ہمیں یاد رکھا. تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ایک انسان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس کی زبان سے درود پاک نہ نکلے. حالانکہ درود پاک بھی حضور کے فائدے کی چیز نہیں ہے، اصل میں فائدہ ہمارا ہی ہے. من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے. تو یعنی اتنی رحمت، اتنا قریب آ گئی رحمت، پھر بھی انسان محروم رہا، تو اس سے بڑا محروم کون ہے؟ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. رمضان اور قرآن اس کا خاص جوڑ ہے آپس میں. رمضان اللہ کی عطا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. قرآن جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہے. یا یہ سمجھے کہ میں باتیں کر رہا ہوں اور اللہ سن رہے ہیں، یا یہ سمجھے کہ اللہ باتیں کر رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں. یعنی اتنا قریب کا تعلق ہوتا ہے انسان کا قرآن. تو رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے اس بات کی، چند چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، جن میں سے پہلی سب سے چیز وہ تلاوت کلام پاک. صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تلاوت کلام پاک. جو حفاظ ہیں وہ تو چلتے پھرتے بھی تلاوت کر سکتے ہیں، جو ناظرہ خواہ ہیں وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو صورتیں ان کو زبانی یاد ہیں انہی کو دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں. یہ بھی قرآن پاک کی تلاوت ہی ہے. اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ دعا ہے. ادعونی استجب لکم، جہاں اللہ نے رمضان کا تذکرہ فرمایا، ساتھ ہی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ جب میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو میں ان کے قریب ہی ہوں. اس لیے فرمایا کہ اللہ تو انسان کے قریب ہے، بندہ اللہ کے کتنا قریب ہے، اصل بات یہ ہے. تو فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا کرو. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اپنی دعاؤں میں امت کو یاد رکھیں، اپنے لیے بھی کریں، رشتہ داروں کے لیے کریں، سب کریں، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اور اسلام کے لیے جو ہے خاص طور سے اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں. پوری امت کے لیے، بالخصوص امت کے وہ طبقات جو بیچارے مظلوم ہیں، اور اس وقت تو ساری امت ہی جو ہے ایک طرح سے مظلومیت کی حالت میں ہے، لیکن بہرحال کچھ علاقے، کچھ ممالک ایسے ہیں جو زیادہ مظلوم ہیں، جیسے کشمیر کا علاقہ ہے، لاک ڈاؤن ہے. کتنے عرصہ ہمیں چند مہینے بھی ابھی نہیں ہوئے، 1-2 مہینے بھی نہیں ہوئے کہ ہمارے لیے اتنی بڑی مصیبت بن گئی. ابھی تک وہ کیفیت بھی ہمارے ہاں نہیں ہے جو ان کے اوپر بیچاروں کے اوپر بیت رہی ہے. تو ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے حضور دعا تو کر سکتے ہیں. فرمایا من اصبح ولم يهتم بامر المسلمین فليس منهم، جو آدمی اس حال میں صبح کی کہ اسے مسلمانوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ امت مسلمہ پر کیا ہو رہا ہے، فلیس منہم، یہ آدمی امت میں شمار کیے جانے کے قابل نہیں ہے. تو دعاؤں میں امت کو بھی یاد رکھیں. اور اس کے بعد تراویح ہے، نماز ہے، اس کا بھی اہتمام ہو. پھر صدقات، چوتھی چیز رمضان کے ساتھ وہ ہے صدقہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خاص صفات جو ہیں وہ احادیث میں بیان ہوئی کہ آپ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے بہت زیادہ، جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے. قرآن پاک وہ سنتے تھے، آپ سناتے تھے.
اس طریقے سے تو یہ جو حفاظ ہمارے سنتے سناتے ہیں یہ بھی سنت نبوی ہے اور سنت جبرائیلی ہے. اور دوسری چیز فرمایا کہ کانا اجود من الریح المرسلہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آپ کی جو سخاوت تھی یہ تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی. اپنا ہاتھ کھولتے تھے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان پر متوجہ ہوتی ہیں. کتنی مصیبتیں کتنی آفتیں ایسی ہیں جو انفاق کی برکت سے، مال خرچ کرنے کی برکت سے، غریب محتاج تک جو ہے وہ لقمہ پہنچانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان سے ہٹا دیتے ہیں. بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، فرمایا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، پہل کیا کرو، کیونکہ جو آزمائش اور بلا ہے وہ صدقے سے بڑھ نہیں سکتی. آنے والی آزمائش کو صدقہ ختم کرتا ہے. ان الصدقۃ تدفع 70 بابا من میتۃ السوء، بری موت کے 70 دروازے انسان پر بند کرتا ہے. یہ جو موت ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں آج یہ کرونا ہے یا فلاں موت ہے، حادثاتی موت ہے، ڈوب کر مر جانا، طاعون میں مر جانا، کینسر میں مر جانا، فلاں چیز فلاں جتنے بھی بری موتوں کی صورتیں ہیں، انسان بے بسی بے چارگی کی موت میں مرتا ہے. تو یہ اس طرح کی 70 دروازے صدقے سے انسان پر بند ہو جاتے ہیں. تو ان 4 چیزوں کا رمضان المبارک میں خصوصی اہتمام ہو. قرآن پاک کی تلاوت اور دعا کی کوشش کی جائے، دعا بڑھائی جائے. ہماری عام طور سے دعا وہی ہوتی ہے جو امام صاحب کے پیچھے ہم آمین 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 بس ہم اسی کو دعا سمجھتے ہیں. نہیں، دعا اپنی انفرادی بیٹھ کر اللہ سے مانگنے کی جو ہے نا ایک صلاحیت بڑھانی چاہیے ہمیں. لیکن ابتداءً اگر نہیں ہے اتنی لمبی تو مصنون دعاؤں کے مجموعے ملتے ہیں، چھپے ہوئے ملتے ہیں. مناجات مقبول ہے اور الحزب الاعظم ہے، اور بھی مصنون دعاؤں کے مجموعے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ہم ان دعاؤں کو پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد کہ یا اللہ یہ ہماری طرف سے بھی یہ قبول فرما. اور تیسری چیز جو ہے وہ نماز تراویح کا، نماز کا اہتمام، نوافل کا، نماز کا اہتمام. چوتھی چیز صدقہ. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو ہمارے لیے خیروں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا، اور یہ جو آزمائش اس وقت امت پر آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرما.